اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ تلاوت کرتے ہیں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 133 اور آیت نمبر 134، اور ہو سکے تو 135 بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا، اور دوڑو، و میننگ اور سارعوا دوڑو، الی طرف، مغفرتن مغفرت کے یا بخشش کے، من مغفرت من کے میننگ ہے سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور دوڑو طرف مغفرت کے تمہارے رب کی طرف سے، وجنت اور جنت کی طرف، عرضھا عرض اس کا، عرضھا السماوات آسمان جتنا عرض ہے اس کا، والارض اور زمین جتنا، یعنی جنت کا عرض جو ہے آسمان اور زمین جتنا ہے، اعدت اور تیار کی گئی ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پہلے اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا ہے، اور پھر بتایا ہے کہ سود لینے اور دینے والے کی جگہ جو ہے وہ نار ہے، آگ ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو سود والے بھی اس میں گرائے جائیں گے، اللہ معاف کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، فرما برداری کرو، اور اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تمہیں جو ربا سے یعنی سود سے منع فرمایا ہے تو منع ہو جاؤ، اور دوڑو طرف مغفرت کے اپنے رب کی طرف سے، یعنی اپنے رب کی طرف بھاگو اور یہ کام چھوڑ دو جس سے منع فرمایا ہے، جو سود سے منع فرمایا تو اس کو چھوڑ دو، اور رب کی طرف دوڑو، مطلب کہ رب کی طرف جاؤ گے، رب کی سے مغفرت مانگو گے تو جنت بھی ملے گا، اور جنت کی طرف دوڑو، یعنی اپنے رب کی طرف اور جنت کی طرف، یعنی جب برے کام چھوڑو گے، اچھے کام کرو گے تو وہ رب کی طرف دوڑنا ہوا، اور پھر وہ جنت میں بھی جانا ہوا، اور جنت جس کا عرض اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آسمان اور زمین جتنا۔ اب انسان کے ذہن میں تو آسمان اور زمین سے زیادہ وسعت والی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر مثال جو دی ہے وہ آسمان اور زمین کے عرض جتنی دیے۔ اب جس جگہ کا عرض اتنا ہو تو اس کا طول کتنا ہوگا، اس کی لمبائی کتنی ہوگی، یہ تو سوچ سے بھی باہر ہے، اور یہ جگہ تیار کی گئی ہے اللہ کے فرما بردار لوگوں کے لیے، اللہ کے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بھی فرما برداری کرتے ہیں، بات اور حکم مانتے ہیں، اور اس کے رسول کے بھی حکم مانتے ہیں، تو ان کے لیے وہ پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچتے ہیں، تو اللہ جو ہے ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نار، جہنم تیار کیا گیا ہے، جبکہ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ کے فرما بردار لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ اب اگلی آیت میں پڑھتے ہیں، للمتقین الذین، جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء اور تکلیف میں، والکاظمین اور دباتے ہیں اور دبا دیتے ہیں، والکاظمین الغیظ اور دباتے ہیں اپنے غصے کو، والعافین اور معاف کرتے ہیں، عن الناس لوگوں کو، واللہ اور اللہ، یحب المحسنین اور اللہ پسند کرتا ہے، یحب پسند کرتا ہے یا محبت کرتا ہے، المحسنین نیکوکاروں کو، نیکی کرنے والوں کو۔
اچھا سلوک، بھلا کرنے والوں کو، اچھا سلوک کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید پرہیزگاروں کی جو ہے وہ کوالٹی بیان کر رہے ہیں کہ پرہیزگار جو ہے جب وہ خوشی میں ہوتے ہیں اور ان کے پاس کھلا ڈلا سب کچھ ہوتا ہے تو تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس ان کی تنگی ہوتی ہے تو تب بھی اپنے بس کے مطابق خرچ کرتے ہیں، ضرور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ جو ہے وہ غصہ بھی دبا دیتے ہیں، یعنی جب وہ کسی بات پر، کسی موقع پر یا کسی بہت بڑی غلطی پر ان کو غصہ بھی آ جاتا ہے لیکن وہ غصے کو دبا دیتے ہیں۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو غصے کو دبا دینا سب سے بڑی بہادری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ بہادر وہ شخص ہے جو اپنے غصے کو دبا دیتا ہے۔ دیکھو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے، غصہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، غصہ تو آ جاتا ہے، ایک دم غصہ کر لو، سارے کام خراب ہو گئے، سارے تعلقات خراب ہو گئے، غصے میں ہی بندے کا سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے، سارا کھل جاتا ہے کہ وہ کس ذہنیت کا ہے، کس طرح کا ہے۔ تو غصے کو دبا لینا جو ہے وہ جو ہے اللہ کو پسند ہے، اور لوگوں کو معاف کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ صلح رحمی کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کرنا، خوش اخلاقی کرنا اللہ کو پسند ہے، اور وہ لوگ اللہ کے نیک بندوں میں ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور ان کے لیے جنت ہے۔ اگلی آیت ہے والذین، اور جو، یعنی اور جو لوگ، اذا فعلوا، جب عمل کرتے ہیں، فاحشۃً، فحش بے حیائی کا عمل کرتے ہیں، اور جو کوئی جب عمل کرتے ہیں بے حیائی کا، او ظلموا، یا ظلم کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جان پر، یعنی ان کی جان پر مطلب اپنی جان پر، انفسا جان، ہم ان کی، ذکر اللہ، ذکر کرتا ہے اللہ کو یا یاد کرتا ہے اللہ کو، فاستغفروا، پھر بخشش مانگتا ہے، لذنوبہم، اپنی گناہوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا عمل کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں اپنے حق میں، پھر یاد کرتے ہیں اللہ کو، پھر بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، وَمَن یغفر، اور کون، اور من کون، یغفر بخشتا ہے، یغفر الذنوب، ذنوب میں گناہ، اور کون بخشتا ہے گناہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے، ولم، اور نہیں، یصر، وہ اڑتے، علی، پر، ما، جو، فعلوا، عمل کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں یا فعل کرتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، وہ میننگ، اور ہم، وہ یا ان، یعلمون، وہ جانتے ہیں، یعنی وہ جان بوجھ کر نہیں اڑتے کسی بات پر۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کوئی برا کام کر لیتے ہیں، کوئی اپنی کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے ایک دم ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم نے برا کر لیا، اور یا کوئی اور کسی اور کے ساتھ اپنے حق میں برا کرتے ہیں، یعنی اپنے حق میں برا کرنا کیا ہوتا ہے کہ کسی اور کے ساتھ زیادتی کرے، کسی کا حق مارے،
تو ان سے پھر جو ہے جلدی جب احساس ہوتا ہے تو وہ جلدی سے ان سے معافی مانگ لیتا ہے، یا جو ہے ان سے اپنا جو حق ہے ان کا مارا ہوتا ہے ان کو وہ دے دیتا ہے، یا ان سے حق معاف کروا دیتا ہے۔ تو ایسے حالات میں وہ پھر جلدی سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے جس طرح کے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگوں جو کوئی اس طرح گناہ کر لیتا ہے، یعنی یہ کوئی بے حیائی یا اپنے حق میں کوئی برا کام، کسی اور کے ساتھ برا کرنا سمجھ لو اپنے حق میں برا کرنا ہے، کسی کا حق مارنا سمجھو اپنے آخرت کے لیے اپنے آپ کے ساتھ برا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا عمل وہ جب کر لیتے ہیں پھر جلدی سے جب ان کو احساس ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کے آگے جو ہے سرب سجود ہو جاتے ہیں اور اللہ سے جو ہے توبہ کرتے ہیں، اور پھر توبہ کر کے تو کہتے ہیں کہ آئندہ اس طرح نہیں کریں گے، اور بہت گڑ گڑا کے جب توبہ کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہ کے لیے، تو اللہ کہتا ہے پھر کون ہے بخشنے والا؟ اللہ کے سوا اللہ ہی اپنے بندوں کو بخشتا ہے، پھر اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ جب وہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں تو اللہ بخش بھی دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں وہ پھر اپنے گناہوں کی جلدی جب احساس ہوتا ہے ایک دم معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو کیا ہوا ہوتا ہے اس پر اڑتے نہیں ہیں کہ نہیں یہ تو ہم نے اس طرح نہیں، یہ تو اس طرح ہم نے کہا تھا۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں نا، اور نہیں میں نے تو اس کا حق نہیں مارا، میں نے تو یہ میرا حق تھا، ایسے اس طرح کوئی نہ کوئی جو ہے تعویلیں پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنے غلطیوں پر، وہ گناہ جو کیے ہوتے ہیں اس پر اڑتے نہیں ہیں، جان بوجھ کر اڑتے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے کوئی جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو پھر بخشنے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اور وہی ہے جو پھر بخش دیتا ہے اپنے بندوں کو جو ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی گناہ انجانے میں یا اچانک ان سے ہو جاتی ہے تو ان کو جب احساس ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو ایک دم معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں اللہ سے اور توبہ کرتے ہیں، اور جس بندے کے ساتھ کچھ غلطی، اللہ کے کسی بندے کے ساتھ کچھ حق مارا ہوتا ہے یا کوئی برائی کی ہوتی ہے تو ان سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں، اور پھر اللہ کے آگے بھی سر بسجود ہو کے بخشش مانگتے ہیں، تو اللہ پھر معاف کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہمیں بخش دے۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی و وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف اور ساری پریشانیاں ختم کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔